نمبر 30 صفحہ نمبر 786 سورہ والضحیٰ مکی۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ترجمہ دیکھیں جی۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ آفتاب کی روشنی کی قسم اور رات کی تاریکی کی جب چھا جائے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے پروردگار نے نہ تو تم کو چھوڑا اور نہ تم سے ناراض ہوا، اور آخرت تمہارے لیے پہلی حالت یعنی دنیا سے کہیں بہتر ہے، اور تمہیں پروردگار ان قریب وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ بھلا اس نے تمہیں یتیم پا کر جگہ نہیں دی؟ بے شک دی۔ اور رستے سے ناواقف دیکھا تو سیدھا رستہ دکھایا، اور تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔ تو تم بھی یتیم پر ستم نہ کرنا، اور مانگنے والے کو جھڑکی نہ دینا، اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کا بیان کرتے رہنا۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے سورہ والضحیٰ کا مطالعہ کرنے کا اعزاز اور شرف حاصل کر رہی ہے۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور خصوصاً اللہ تبارک و تعالی نے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی نعمتیں عطا کی، ان کو بھیجیں، ان کا ذکر ہے۔ اور اگر آپ اس پوری سورہ پر غور کریں تو جناب رسالت پناہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف سے بھری پڑی ہے۔ پہلا لفظ ہے جی والضحیٰ، یعنی جب سورج نکلتا ہے، آفتاب، اس کی روشنی کی قسم جب ابتدا میں اس کی روشنی پڑتی ہے، سورج نکلنے کے بعد۔ اور اگلے لفظ فرمایا واللیل اذا سجی، اور رات کی تاریکی کی جب چھا جائے۔
یعنی یہ کہنا کہ جب رات کی تاریکی ہو جائے گی اس کے بعد روشنی نہیں ہوگی، دن نہیں چڑھے گا، سحر نہیں ہوگی، یہ غلط ہے۔ اسی طرح یہ بھی غلط ہے کہ دن چڑھا ہوا ہے تو شاید رات نہیں ہوگی، تو دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ دن کا چڑھنا رات آنے کی امید ہے، اور رات کا گزرنا دن کے آنے کی امید ہے۔ اس میں جو خاص بات بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب ابو لہب کی بیوی ام جمیل، اور آپ جانتے ہوں گے کہ ام جمیل وہ خاتون ہے جو ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ کل 11 چچا تھے، 11 چچوں میں سے صرف 2 ایمان لے آئے، حضرت عباس اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہما، باقی 2 نہیں لائے ایمان۔ اور یہ آپ کے چچوں میں سے ابو جہل اور ابو لہب یہ بڑے سخت تھے۔ ایک مرتبہ یہ دونوں لڑ رہے تھے، ابو جہل اور ابو لہب۔ جناب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ان کو چھڑا دیا۔ تو ابو لہب نے کہا اگر آج تم مجھے نہ چھڑاتے تو میں ابو جہل کو اچھی طرح سبق سکھاتا، آپ کی وجہ سے وہ بچ گیا۔ اور یہ یاد رہے یہ سورۃ اللہب جو آگے آئے گی آخر سورتوں میں، یہ اسی سے منسوب ہے۔ اور بعض لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اس سورت کو نہ پڑھا جائے کیونکہ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے نعوذ باللہ ان کے بقول توہین ہوتی ہے۔ تو اس قسم کی بات نہیں ہے، قرآن میں جو چیز ہے اس کا ذکر کرنا ہی پڑے گا۔ بہرحال یہ ام جمیل تھی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی مصلحت کے پیش نظر کچھ دن تک وحی کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے جو وحی آتی تھی وہ سلسلہ منقطع ہوا۔ یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجئے کہ پیغمبر خصوصاً حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آتی تھی اس پر آپ کے جو آثار ہیں جسم کے، اس سے بعض اوقات روشنی نمودار ہوتی تھی، بعض اوقات خوف کی وجہ سے کہ کیفیت کیا ہوگی، آپ پر آثار واضح نظر آتے تھے کہ اب آپ پر وحی آ رہی ہے۔ تو جب انہوں نے یہ بات کی، یعنی ام جمیل نے، یاد رکھنا یہ ابو لہب جو تھا اس کے سونے کے پہاڑ تھے، اور سب سے قیمتی متاع جو اس وقت سمجھی جاتی تھی وہ اونٹ تھے، قیمتی اونٹ، وہ بھی ابو لہب کے پاس پڑی تھی۔ اور یہ وہی ہے جس نے عتبہ، عتیبہ اور معتبہ یہ 2 بیٹوں کا رشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں سے منسوب کیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن۔ تو یہ منسوب ہوئی تھی، نکاح نہیں ہوا تھا، نسبت آپ کہہ سکتے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کے حکم سے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ
اعلان نبوت کیا اور اپنے قریبی اعزاء و اقربا کو بتایا کہ جس راستے پر آپ چل رہے ہیں یہ غلط ہے، یہ مشرکین والا راستہ ہے، اب اللہ والے راستے پر آئیں، تو وہ ناراض ہو گیا۔ اور یہ جو تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، یعنی ابو لہب، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ابو لہب کا نمائندہ گیا ہوا تھا، لیکن زیادہ تر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ ابو لہب خود تھا۔ ناراض ہو کر اس نے ایک روڑا اٹھایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا مارنے کے لیے، اور کہا کہ آپ نے ہمیں اسی لیے بلایا تھا، تبا لک، آپ نعوذ باللہ من ذالک تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، خوار ہو، ذلیل ہو۔ تو یہ وہ لفظ تھا کہ اللہ ناراض ہو گئے۔ اللہ نے اس پوری ناراضگی کا اظہار ابو لہب کا کیا، اور اس پوری سورت کا نام جو ہے سورۃ اللہب رکھ دیا، تبت یدا ابی لہب و تب۔